حضرت کہیں نہ کہیں یہ ہرڈل ضرور موجود ہے. اگر والدین سخت مزاج ہوں اور بچے سمجھتے ہوں کہ کہیں نہ کہیں ان کے ساتھ والدین کی طرف سے زیادتی ہو رہی ہے، تو اس صورتحال میں کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ بچے کو یا اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر والدین کی سخت مزاجی کی وجہ سے اولاد کو ان چیزوں کا سامنا ہے جی تو شریعت پھر بھی ان کو صبر و استقلال کی طرف متوجہ کرتی ہے، تحمل مزاجی کی طرف متوجہ کرتی ہے جی کہ وہ فوری اور جذباتی طور پر کوئی فیصلہ نہ سنائیں بلکہ وہ صبر و تحمل سے کام لے. ظاہر بات ہے اسٹیٹس اگر دیکھا جائے تو وہ اولاد ہیں اور ان کے مقابلے میں ان کے والدین ہیں. جہاں اگر کسی سخت مزاجی کی وجہ سے کوئی انہوں نے ایسا فیصلہ کہہ دیا ہے یا کوئی ایسا جملہ سنا دیا ہے، جی لیکن اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو والدین کی بہت ساری خدمات ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ اکثر انہیں نہیں بھلایا جا سکتا. اس لیے شریعت یہاں اولاد کو اس بات کی طرف متوجہ کرتی ہے کہ والدین کے سخت رویے کے نتیجے میں وہ صبر و استقلال کا مظاہرہ کریں، تحمل کا مظاہرہ کریں اور درست فیصلہ کریں، کوئی غلط فیصلہ نہ کریں. لیکن ساتھ والدین کے لیے بھی میسج اور پیغام ہے کہ آپ اپنی سخت مزاجی اور سخت رویے پر بھی نظر ثانی کریں کہ اگر آپ کا یہی رویہ سخت رہا اور یہی مزاج یوں ہی گرم رہا تو اس کے نتیجے میں آپ اپنی اولاد کو کھو دیں گے، آپ اپنی اولاد کو اپنے آپ سے دور کر دیں گے. ہمیشہ اپنے رویوں میں تبدیلی لانی چاہیے. اگر کہیں سخت رویہ اولاد میں پایا جاتا ہے تو شریعت اس کو بھی ختم کرنے کا کہتی ہے، اور اگر یہی سخت رویہ اور سخت مزاج والدین میں ہے تو شریعت اس کو بھی ختم کرنے کا کہتی ہے. یہاں بھی صبر و استقلال سے اور تحمل سے تمام تر فیصلے کیے جائیں. حضرت آپ نے ابتدا کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ والدین دنیا میں موجود ہیں تب بھی ہمارے حسن سلوک کے مستحق ہیں، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم نے ان سے حسن سلوک کرنا ہے. اس بات کی تھوڑی سی وضاحت چاہوں گا کہ والدین کے دنیا سے جانے کے بعد حسن سلوک کی کیا صورت ہے؟ شریعت مطہرہ نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر والدین بحالت ایمان دنیا سے رخصت ہو جائیں جی تو اولاد کے ذمہ حسن سلوک کی یہ صورت ہے کہ ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرے، دعائے مغفرت کرے. جی سورہ بنی اسرائیل کے اس مقام میں جہاں والدین کے حقوق کا تذکرہ ہے تو قرآن کریم نے یہ حق بھی بتایا ہے کہ والدین دنیا سے چلے جائیں تو اولاد کے ذمہ ہے کہ وہ ان کے لیے رحمت کی دعا کرے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ کہ مولا میرے والدین پر رحم کر جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر رحم کیا کرتے تھے. اور اس دعا میں بڑی لطافت ہے کہ اولاد اپنے والدین کے لیے اپنے پروردگار سے رحمت کا اس طرح سوال کرے اور اس حوالے کے ساتھ سوال کرے کہ مولا جس طرح بچپن میں مجھے شفقت و رحمت کی ضرورت پڑتی تھی، میرے والدین مجھ پہ رحمت و شفقت وہ نشاور کیا کرتے تھے، اب مولا میرے والدین تیرے جوار میں آ پہنچے ہیں اور انہیں ان چیزوں کی ضرورت ہے، مولا تو ان پر رحمت نازل فرما. اس طرح سورہ ابراہیم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا بھی ہے اور وہ ہم نماز کے آخر میں پڑھتے بھی ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، کہ جس میں ہم اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتے ہیں تو ساتھ ہی اپنے مومن والدین کے لیے بھی مغفرت کا سوال کرتے ہیں. تو والدین کے ساتھ بعد از وفات حسن سلوک یہ ہے کہ ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کی جائے. اور ساتھ میں یہ پیغام بھی دوں گا، حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس یقین کے ساتھ والدین کے لیے بلندی درجات کی دعا کی جائے کہ ادھر اولاد دعا مانگتی ہے بلندی درجات کی اپنے والدین کے حق میں، اور ادھر وہ دعا قبول کر کے ان کا درجہ جنت میں بلند بھی کر دیا جاتا ہے. تو لہٰذا یہ حسن سلوک کی صورت شریعت نے بتائی ہے کہ والدین دنیا سے گزر جائیں تو اولاد ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرے، ایصال ثواب کرے، خیر کے کام کرے تاکہ ان کو بھی برابر ثواب پہنچتا رہے. حضرت آپ نے دو چیزیں ارشاد فرمائی ہیں، والدین کے لیے اس دنیا سے جانے کے بعد دعا جی اور ایصال ثواب. پوچھنا چاہوں گا کہ دعا جو کرنی ہے اس کے لیے کوئی مخصوص دعائیں بھی ہیں دین میں، اور ایصال ثواب کے طور پر کون سے اعمال ہیں جو زیادہ مؤثر ہوتے ہیں؟ جی ایصال ثواب کے بارے میں ایک تو عقیدہ بھی میں مختصراً عرض کر دوں کہ ایصال ثواب برحق ہے، اور ایصال ثواب میں یہ بات بھی مد نظر ہے کہ ان ہی چیزوں کا ہم ثواب آگے شیئر کر سکتے ہیں جن پر ہمیں خود ثواب کی توقع اور امید ہو. بہت سارے لوگ ایصال ثواب کے نام پر وہ کام کرتے ہیں جن پر خود ثواب نہیں ملتا، وہ بدعات کے زمرے میں آتے ہیں، رسومات کے زمرے میں آتے ہیں، اور وہ لوگ خوش فہمی کا شکار ہوتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ سے ہم نے ایصال ثواب کر لیا. تو ہر وہ کام کیجیے جو مستند ہے، اور اس کے بعد اپنے پروردگار سے دعا کیجیے کہ مولا اس کا ثواب میرے والدین کو یا امت کے فلاں فلاں افراد کو پہنچا دے. تو بہت سارے امور خیر اس میں آ جاتے ہیں جن امور خیر کے کرنے سے آپ اپنے والدین کو ایصال ثواب کر سکتے ہیں. آپ مثال کے طور پر رفاع عامہ کا کوئی کام کریں، مسجد مدرسے میں آپ اپنا حصہ شامل کریں، دین کے امور بہت سارے ہیں جہاں ضرورت پڑتی ہے کہ آپ ان کا اجرا کریں. آپ اپنے ذاتی جو کام کریں گے نیکی کے، ان کا ثواب بھی آپ اپنے والدین کو پہنچا سکتے ہیں. بلکہ بعض علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ وہ حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرنے کے بعد 3 اعمال کا ثواب میت کو پہنچتا رہتا ہے، اس میں ایک صورت آپ نے یہ بیان کی او ولد صالح یدعو لہ، کہ نیک اولاد جو آدمی کے لیے دعا کرے.
تو وہ بھی بندے کے لیے صدقہ جاری ہے. لیکن اس میں ایک نقطہ کسی بڑی شخصیت کا بیان کرتا ہے اور وہ دل کو لگتا بھی ہے کہ یہاں تو صرف دعا کا ذکر مثال کے طور پر ہے کہ اولاد دعا کرے تو اس کا ثواب اور اس کا فائدہ والدین کو ہوگا. دراصل یہاں حضور بتانا یہ چاہتے ہیں کہ اولاد کا ہر نیک کام والدین کے لیے ثواب کا باعث بنتا ہے. یہ اولاد کے لیے بہترین میسج بھی ہے, والدین کے لیے بہترین پیغام بھی ہے کہ اگر اولاد کو ہم صحیح طریقے پہ ڈالیں گے اور اولاد صحیح طریقے پہ چلے گی تو آٹومیٹکلی ان چیزوں کا ثواب جو ہے وہ والدین کو پہنچے گا. تو یہ سارے امور خیر جو مستند ہوں ان کا ثواب والدین کو پہنچتا ہے اور اس کا اہتمام ہونا چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 دعائیں جو شریعت مطہرہ نے بتا دی ہیں ان دعاؤں کا جو ہے نا وہ اہتمام کیا جائے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یہ سب چیزیں اہتمام میں لانی چاہیے. نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے کچھ ایسے طریقے یا اصول ارشاد فرما دیں کہ وہ اپنے والدین کو راضی رکھ سکیں. والدین کی رضا جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مضمر ہے. سب سے پہلے یہ فارمولہ ذہن میں آ جائے. یاد رکھیں کسی چیز کی اہمیت جب تک دل و دماغ میں نہ آئے نا تو آدمی اس کام کے کرنے کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. تو ہماری نوجوان نسل اس چیز کو پلے باندھے کہ اللہ کی رضا پانے کے لیے والدین کی رضا جو ہے وہ بڑی ضروری ہے. اگر ہم ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے امور سر انجام دینے لگ جائیں اور والدین کی خدمت سے صرف نظر کریں تو یقیناً ہم اپنے رب کو راضی نہیں کر پائیں گے. دوسرا, ہمارے نوجوان اپنے والدین کو نعمت سمجھے. بہت بڑی نعمت ہے. اگر یہ نعمت چلی جائے گی تو اس کے بعد ہمیں اس چیز کی قدر آئے گی. لہٰذا والدین حیات ہیں, والدین زندہ ہیں تو اس کو نعمت سمجھتی ہو, نعمت عظمیٰ سمجھتی ہو, اس کی قدر کی جائے. اور ساتھ یہ بھی کہوں گا کہ والدین کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھا جائے, سعادت سمجھا جائے. آپ خوش نصیب ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ آپ کو موقع فراہم کر چکا کہ آپ اپنے والدین کی راحت کا سبب بن رہے ہیں, ان کے دلوں کو جیتنے کا سبب بن رہے ہیں. آپ ان کے پاس وقت گزارتے ہیں اور آپ کے پاس یہ بہت بڑی نعمت موجود ہے. تو ان کی خدمت کو بوجھ نہ سمجھے, سعادت سمجھے. تو یہ ایک خاص تعلق ربط اپنے والدین کے ساتھ اگر ہماری نوجوان نسل جوڑ دے تو یقیناً اس سے وہ اپنے والدین کو راضی بھی کر سکیں گے اور اپنے پروردگار کی رضا بھی پا سکیں گے. آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ والدین کی جو دعا ہے وہ اولاد کے لیے نعمت عظمیٰ ہے. بلکہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یوں کہنا چاہوں گا کہ ہم بڑی بڑی ہستیوں کے پاس جاتے ہیں, ہمارے لیے دعا کریں, خیر و برکت کی دعا کریں وغیرہ وغیرہ, لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے لیے دعا کرنے والی جو بڑی سے بڑی ہستیاں ہمارے والدین ہمارے گھر میں موجود ہیں. لیکن خدا نخواستہ کہیں ناراضگی بن گئی, پہلے تو بہت مشکل ہوتا ہے والدین کو اپنی اولاد کے لیے بد دعا دینا, لیکن خدا نخواستہ اگر کوئی کر دے تو اس کا اثر کیا پڑتا ہے؟ اس کا اثر تو دیکھنے میں فوراً جلدی ظاہر ہو جاتا ہے. کئی ایک ایسے واقعات موجود ہیں کہ والدین نے کوئی بد دعا دی اور اس بد دعا کے نتیجے میں دنیا میں بہت سارے ایسے مشاہدے سامنے آئے. تو والدین کی بد دعا سے بچنا چاہیے. اب چونکہ جواب میں نے اختصار کو مد نظر رکھنا ہے, وغیرہ کئی ایسے واقعات ہیں کہ کسی موقع پر والدین نے اپنی اولاد کو بد دعا دی تو وہ کس طریقے سے منظر عام پر اس کا نتیجہ مرتب ہوا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ان سے بچنے کے لیے جو اسباب اختیار کرنے ہیں نا وہ یہ ہیں کہ ہم اپنے پروردگار سے توبہ استغفار بھی کریں, والدین کو راضی کریں, دنیا میں ان کے ساتھ معاملہ جو ہے وہ درست کر لیں اور ان کی ناراضگیوں کو ختم کریں تاکہ یہ بوجھ دنیا میں بھی ہمارے اوپر نہ رہے اور کل قیامت کے دن بھی یہ بوجھ ہمیں نہ اٹھانا پڑے. مولانا آپ نے ارشاد فرمایا ہے نا کہ بہت سارے واقعات ہیں کہ والدین نے ویسی زبان سے بھی کہہ دیا تو اولاد کے حق میں قبول ہو گیا. اس حوالے سے کوئی ایک مثال چاہوں گا, آپ ارشاد فرما دے, رہنمائی ہو جائے گی. مثالیں بہت ساری ہیں. 2 مثالوں کی طرف میں, آپ نے تو ایک مثال مانگی, میں 2 مثالوں کی طرف ضرور. جریج نامی ایک ولی گزرے ہیں, ان کا ذکر احادیث میں آتا ہے کہ وہ نماز میں مصروف تھے تو ان کی والدہ نے ان کو آواز دی. تو وہ ذرا نماز میں مصروف ہونے کی وجہ سے تاخیر کے ساتھ آئے تو ان کی والدہ نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہہ دیا کہ تو کسی بد کردار عورت کا منہ دیکھے. یہ واقعہ اللہ کے ولی کے ساتھ پیش آیا کہ واقعتاً کچھ لوگوں نے ان پر الزام لگایا اور اس الزام کے نتیجے میں ان کی عزت مجروح ہوئی اور واقعتاً انہوں نے دیکھا کہ ان کی والدہ کی اس بات کا کتنا اثر مرتب ہوا ہے. اگرچہ بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کی برات کا اظہار بھی فرما دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نیک نامی بھی عطا کی. ایک مشہور مفسر ہیں علامہ زمخشری رحمہ اللہ, تفسیر میں ان کا ایک بڑا نام ہے. تو وہ جو ہے نا
نا وہ پاؤں سے معذور تھے، تو کسی نے ان سے پوچھا بھی اس کا پس منظر کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بچپن میں میں نے ایک چڑیا پکڑی اور اس کے پاؤں میں نے دھاگا ڈال کر نا رسی ڈال کر اس کو اڑاتا اور پھر اپنی طرف کھینچتا، اس کے نتیجے میں اس کی ٹانگ جو ہے نا وہ میں نے توڑ دی۔ تو یہ منظر میری والدہ نے دیکھا تو انہوں نے کہا کہ سیم یہ معاملہ تیرے ساتھ بھی ہو۔ تو انہوں نے یہ جملہ کہا، علامہ زمخشری فرماتے ہیں کہ پھر میرے ساتھ ایسا حادثہ پیش آیا کہ جس کے نتیجے میں میرا پاؤں جو ہے نا وہ ٹوٹ گیا۔ تو آپ ذرا تصور کیجئے کہ یہاں تو پھر نارمل معاملات میں اگر والدہ کی زبان سے ایسے جملے نکل رہے ہیں اور اس کا نتیجہ دنیا میں دیکھا جا سکتا ہے، تو پھر ہماری وہ نوجوان نسل دیکھے جو اپنے والدین کا دل دکھاتی ہے اور پتہ نہیں ان کے دلوں سے کیسے ایسے جملے نکلتے ہوں گے جس کا نتیجہ ہم نے دنیا میں بھگتنا ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ولی ہیں اور بڑے نیک نام لوگ گزرے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں ایسے واقعات پیش آئے جو دنیا والوں کے لیے سبق کا باعث ہیں۔ تو ہمیں اپنے والدین کی بد دعاؤں سے ہر صورت میں بچنا چاہیے، اور جو اس وقت ماحول جا رہا ہے میں پیغام دوں گا کہ ہم بات بات پہ اپنے والدین کا دل دکھاتے ہیں اور اپنے والدین کو جو ہے نا اس اعتبار سے وہ تکلیف پہنچاتے ہیں، تو یہ دن دور نہیں ہے کہ ان کی کسی بد دعا کے نتیجے میں یا ان کے کسی ایسے جملے کے نتیجے میں ہم بھی دنیا میں کہیں رسوا نہ ہو جائیں۔ تو ہمیں اس معاملے میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، والدین کی دعائیں ہم سمیٹیں نہ کہ ان کی بد دعائیں وصول کریں۔ آپ نے رونگٹے کھڑے کر دیے ہیں۔ ایک چیز والدین کے حقوق کے حوالے سے سامنے آتی ہے قرآن و سنت کے اندر کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر جہاد پر بھی والدین کی خدمت کو ترجیح دی ہے، اس حوالے سے کیا فرمائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا نا کہ کون سا عمل افضل ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین سے خدمت کرنا، اس حسن سلوک کرنا اس کو افضل بتایا۔ یہاں تک کہ صحابہ کرام نے جہاد کی اجازت طلب کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مقابلے میں فرمایا کہ آپ جو ہے نا وہ اپنے والدین کی خدمت کریں، لیکن یہاں نفلی جہاد پر والدین کی خدمت کو ترجیح دی گئی ہے۔ ہاں جب جہاد فرض عین ہو جاتا ہے اور صورتحال کشیدہ ہو جاتی ہے تو پھر شریعت نے جہاد کی فرضیت اور اہمیت کی طرف متوجہ کیا ہے، لیکن جہاد نفلی ہی کیوں نہ ہو لیکن اہم عمل ہے۔ اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی کو فرما رہے ہیں کہ آپ اپنے والدین کی خدمت میں مصروف رہیں، یہی آپ کے لیے جہاد ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی سعادت ہے کہ آدمی اپنے والدین کی خدمت میں وقت گزارے۔ اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان اقدس کے حوالے سے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے کوئی خوبصورت سا پھول، کوئی مثال والدین کے حقوق کے حوالے سے ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین تو ایسے ہیں جس میں آپ نے امت کو آگاہی دی ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین تو بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بہترین ایک نمونہ جو ہے نا وہ اپنی رضائی ماں حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ کے ساتھ معاملہ کر کے امت کو ایک میسیج اور پیغام دیا۔ حدیث کی کتابوں میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک عورت تشریف لائیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آپ نے ان کا استقبال کیا، آپ نے چادر بچھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی اور کھجوریں منگوائیں اور آپ نے ان کی ضیافت کی اور آپ نے ان کے ساتھ بڑی میٹھی میٹھی باتیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک کہ ان کو رخصت کرنے کے لیے ساتھ چلے۔ صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کون عورت ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری رضائی ماں سیدہ حلیمہ سعدیہ ہیں جنہوں نے بچپن میں مجھے دودھ پلایا تھا۔ جس سے معلوم یہ پڑا کہ رضائی ماں کے ساتھ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حسن سلوک ہے تو اپنی حقیقی ماں کے ساتھ یہ معاملہ کتنا بڑا ہوتا۔ یہ تو الگ اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین بچپن میں ہی دنیا سے رخصت ہو گئے، مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہم اپنے والدین کے ساتھ کس طرح حسن سلوک کے ساتھ پیش آئیں۔ جب ایک رضائی ماں جس نے کچھ عرصہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پالا اور حضور اکرم کی خدمت کی ہے اس کے ساتھ اتنا حسن سلوک کا معاملہ ہے تو اپنی حقیقی ماں کا کتنا ادب و احترام ہم پہ واجب ہوتا ہوگا۔ نوجوان نسل کو، اگرچہ یہ بات گزر چکی ہے، نوجوان نسل کو والدین کے حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے کیا نصیحت فرمانا چاہیں گے؟ یہ جتنے حقوق شریعت نے بتائے ہیں سب سے پہلے تو ان کی آگاہی حاصل کی جائے، کیونکہ کسی حق کو ادا کرنے کے لیے حق کا پہچاننا بھی بڑا ضروری ہے۔ ہمارے نوجوان نسل کو چاہیے کہ وہ اپنے والدین کے حقوق سے آگاہ ہوں، انہیں معلوم ہو کہ شریعت ہمارے والدین کا ہم پر کیا حق واجب کرتی ہے۔ حقوق کی آگاہی کے بعد پریکٹیکل آپ اپنے والدین کے حقوق کی ادائیگی کی طرف متوجہ ہوں، گفتگو اپنی اچھی کریں، لہجہ اپنا اس میں تلخی نہ لائیں، اپنے والدین کے پاس وقت گزاریں، ان کے پاس بیٹھیں، انہیں تحفہ تحائف پیش کریں اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کریں، اپنے والدین کی ضروریات کا خیال رکھیں، ان کے پاس وقت گزاریں۔ یہ سارے ایسے اقدامات ہیں جو ہماری
ہماری نوجوان نسل کرنے لگ جائے تو والدین کے حقوق ادا ہونے لگ جائیں گے. یہ امور ہیں، ان کے آپ جزیات میں چلے جائیں، ان کی تشریح اور تفصیل میں آپ چلے جائیں تو بہت سارے امور خود بخود انسان کی عقل بھی انسان کو بتا دیتی ہے کہ یہاں کون سے ایسے کام کر رہے ہیں. تو جو ہم اس موقع پر کوتاہی اور سستی کا شکار ہیں اپنے والدین کے حقوق کے معاملے میں، تو ہمیں چاہیے کہ آج ہی سے ہم یہ عزم اور ارادہ کریں کہ اس سے پہلے اگر کوئی سستی اور کوتاہی ہوئی ہے تو اسے ہم نے دور کرنا ہے، اور پریکٹیکل ان حقوق کو جاننے کے بعد ان کی ادائیگی جو ہے نا وہ آج سے ہم نے اپنے عمل میں لانی ہے. حضرت اگر ایک شخص خدا نہ خواستہ اس نے کچھ ماضی میں والدین کے حقوق کی پامالی کی ہو، وہ کم بیک ہونا چاہتا ہے، وہ حقوق کی ادائیگی کرنا چاہتا ہے، تو اس حوالے سے کیا فرمائیں گے کہ وہ پچھلی چیزوں کا ازالہ کیسے کرے گا؟ اس کی دو صورتیں ہیں. ایک صورت تو یہ ہے کہ والدین کی خدمت میں اس نے سستی کی، کوتاہی کی، والدین کا دل دکھایا اور ابھی والدین حیات ہیں، زندگی میں موجود ہیں، تو پھر تو ان کے پاؤں پکڑے، ان کی منت سماجت کرے اور ان کو منائے. اور والدین میں اللہ تعالیٰ نے بڑی شفقت کا مادہ رکھا ہے. جی بالکل. ہاں، حالات سے تنگ ہو کر کے کبھی کبھی وہ بھی نالاں ہو ہی جاتے ہیں، مگر حدیث پاک میں جو مضمون آتا ہے اس مضمون کو اگر سامنے رکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ شفقت اور رحمت کا مادہ جو ہے نا وہ والدین میں رکھا ہے، خصوصاً ماں میں رکھا ہے. تو آدمی منانے کی کوشش کرے اور اپنی انا کو انسان سائڈ پہ رکھے اور دنیا ہی میں اپنا یہ معاملہ اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک کر لے، اور یقیناً ٹھیک ہو سکتا ہے. ساتھ ساتھ اپنے پروردگار سے توبہ اور استغفار بھی کرے اور توفیق مانگے کہ میں اپنے والدین کو دنیا میں راضی کر لوں، منا لوں، چونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا مضمر ہے. اور اگر دنیا سے چلے گئے ہیں، دوسری صورت کے والدین دنیا سے چلے گئے ہیں، تو علماء کرام نے لکھا ہے کہ والدین کا تذکرہ ہمیشہ اچھے لفظوں میں کرے. ان کے ساتھ جو معاملہ اس میں دنیا میں کرنا تھا وہ نہیں کر سکا تو اب والدین کے لیے دعا کرے، بلندی درجات کی دعا کرتا رہے، ایصال ثواب کرتا رہے، اور اپنے رب سے یہ دعا مانگتا رہے کہ کل قیامت کے دن مولا میرے والدین کو میرے ساتھ وہ کیا نام ہے کہ صلح ان کی ہو جائے، میرے ساتھ وہ راضی ہو جائیں، جو ناراضگی کا معاملہ تھا وہ مولا ختم ہو جائے، کل قیامت کے دن میرے والدین کو میرے ساتھ یہ معاملہ صاف کرنے کی مولا توفیق عطا فرما دے. اس طرح کی دعا کا اہتمام بھی جو ہے وہ ساتھ کرتا رہے تو یقیناً یہ معاملات اپنے والدین کے ساتھ صحیح ہو سکتے ہیں. دنیا میں ہو تو انہیں منا لے، اور اگر دنیا سے گزر جائے تو ان کے لیے ایصال ثواب اور خیر امور خیر کا کام جو ہے وہ سر انجام دے. بے شک مولا، یہ ایک آدھ دن کی بات نہیں ہے، یا ایسا نہیں کہہ سکتے کہ یہ کو ہفتہ وار معمول ہونا چاہیے یا ماہانہ، یہ تو روزمرہ کی روٹین ہے. روزمرہ کے حوالے سے پوچھنا چاہوں گا کہ بچوں کو کوئی ایسے پوائنٹس بتا دیں کہ روزانہ کے معمول کے مطابق وہ والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک یا رویہ اختیار کریں. مصروف زندگی ہے، اس کا بھی انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اپنی مصروفیت میں سے اپنے والدین کے لیے وقت نکالا بہت زیادہ ضروری ہے. چھوٹی اولاد تو آٹومیٹکلی اپنے والدین کے ساتھ ہی وقت گزارتی ہے. وہ اولاد جو مصروف ہے ان کو روزمرہ کی بنیاد پر اپنے والدین کے ساتھ کیسے وقت گزارنا چاہیے. انہیں چاہیے کہ ایک وقت کا کھانا اپنے والدین کے ساتھ ضرور بیٹھ کر کے کھائیں، کچھ وقت نکالیں کہ وہ اپنے والدین کے پاس بیٹھیں، ان کے ساتھ کچھ دل کی باتیں کریں، ان کے نصیحتیں، ان کی واعظ اور تجربے کی باتیں سنیں، اور ان کی ضرورت کا یومیہ بنیاد پر خیال رکھیں اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کوشش کریں. اگر آپ دور ہیں تو اپنے والدین کے ساتھ یومیہ بنیادوں پر فون پر بات کریں، ان سے ان کا حال احوال پوچھیں، ان کے رشتہ داروں کے پاس آپ آنا جانا رکھیں اور اس کی رپورٹ بھی اپنے والدین کو دیں. اس سے بھی ان کو دلی تسکین میسر آئے گی کہ ان کی اولاد جو ہے نا ان کے حقوق کو ادا کر رہی ہے. تو یومیہ بنیادوں پر یہ آپ اپنی زندگی کا شیڈول بنائیں کہ آپ نے اپنے والدین کے لیے بھی وقت نکالنا ہے، ان کے ساتھ بات چیت کرنی ہے، ان کے ساتھ وقت گزارنا ہے، ان کے ساتھ کھانا کھانا ہے، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے، ان کو گفٹ دیں، ان کو تحفہ دیں، اور ان کی چھوٹی چھوٹی فرمائشیں جو ہوتی ہیں نا ان کو پورا کریں. تو یومیہ بنیادوں پر اگر یہ روٹین بن جائے تو یقیناً آپ دیکھیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا اور والدین کی زندگی میں بھی انقلاب آئے گا. کیونکہ یہ بات بھی میں ساتھ ایڈ کروں گا، دور حاضر میں اکثر والدین جو پریشان نظر آتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ مالی تنگی کی وجہ سے پریشان ہوں، وہ اولاد کے اس رویے کی وجہ سے پریشان نظر آتے ہیں. کتنے ہی والدین اپنی اولاد کی دوری کا شکوہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارا حال احوال نہیں پوچھتے، اور دوستوں میں ان کی محفلیں جمتی ہیں اور ہمارے پاس وہ وقت نہیں گزارتے. تو ہمیں اپنا شیڈول چینج کرنا ہے، اپنے دوستوں کو بھی وقت دیں، دنیا کے لوگوں کے ساتھ بھی ہم وقت گزاریں، معاشرے کو بھی وقت دیں، اپنی معیشت کو بھی مضبوط کرنے کے لیے سارا کچھ کریں، لیکن اپنے والدین کو خدا رہا اگنور نہ کریں. ان کے ساتھ ہم ضرور ایسا اپنا تعلق جوڑیں کہ یہ دنیا میں بھی ہمارے کام آئے اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئے. بے شک بہت ہی زبردست رہنمائی فرمائی ہے مولانا نے اس عنوان کے ریلیٹڈ. ناظرین، ہم نے کوشش کی ہے کہ اس عنوان کا ہر پہلو سے احاطہ کیا جائے. یہ تو آپ ہی بتا سکتے ہیں کہ ہم کہاں تک کامیاب ہوئے ہیں. انشاءاللہ العزیز ایک نئے سیشن کے ساتھ اور ایک نئے عنوان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گا. اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.